وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 25ویں پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کون سے اتنے پیارے پیارے احکامات دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ابھی لیٹلی ہم جو سپارے پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں وہ ہے کہ شرک نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور آخرت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طرح سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا دن آنے والا ہے جس میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ تو کس چیز کے سوال ہوں گے؟ وہ اس چیز کا ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، وہ کیسے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا نا جنت سے، جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، اور جو کوئی اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لائحہ عمل ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے لیے کتنے سیریس ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتنی دیکھیں، آپ لوگ جو اس وقت دورہ قرآن سن رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریگولر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں دنیا کی کتابیں ہم اتنے غور سے پڑھیں، ہم اتنے شوق سے پڑھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم اتنا ہلکا جان لیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات رکھی ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے تو پھر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے نا۔ ہم نے تو اس کو برکت کی کتاب بنا کے چلو جی اتنی قرآن پاک ختم کر لیے، اب اتنے اور پڑھ لیں گے، آف کورس ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بار بار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، جو کچھ عمل تم اس دنیا میں کرتے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے بندے کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، تم جو بھی عمل کرتے ہو اب ہمیں کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں ہماری زندگی جو ہم پورا دن، آپ ایک ہی دن کا 1 گھنٹے کا آپ سوچ لیں، کیا ہمیں اس میں یہ احساس ہوتا ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر ایون میری سوچ، ہم میرے دل کے اندر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ اس کی اگزامپل اس دنیا سے لیں کہ اب دیکھیں جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، فار ایگزامپل ہم ڈزنی ورلڈ جا رہے ہیں، اور ڈزنی ورلڈ جانے کے لیے ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، رائٹ، ہم پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، ہمیں گاڑی چلانی بھی آتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم سڑک پہ گاڑی لے کے چلے گئے اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے ڈزنی ورلڈ، ہمارے پاس کوئی میپ نہیں ہے، ہم نہ رکھنا چاہتے ہیں، میپ ہے بازار میں لیکن ہم لینے ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لو اب ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سڑک تو بنی ہوئی ہے، ہم چلے جائیں گے اور ہم کہیں نہ کہیں تو پھر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو آپ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا۔ یہی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا روڈ میپ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ایک ایک آیا از اے سائن بورڈ کہ ادھر مڑ جو، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہاں سے چلتے 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 تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم راستے میں کہیں بھی ایگزٹ لیتے ہو تو فوراً راستے پہ چڑھ جاؤ، یہ بھی اسی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں واپس چڑھتے ہو تو تم پھر بہت دور، بہت خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔
لیکن آپ یہ دیکھیے آپ کو جگہ جگہ گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ ملتی ہے. گرین لائٹ از لائک شاباش گڈ، آپ آگے چلتے جاؤ شاباش بہت اچھا ہے. جہاں پہ ریڈ لائٹ آتی ہے ہم سٹاپ کرتے ہیں نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اب آپ سوچیں کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ریڈ لائٹ کراس کرتے ہوئے ہماری جان نکل جائے. اب وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھو اگر تم کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ آ جائے گا. پھر بھی جان نکل جاتی ہے کہ وہاں پہ سٹاپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ ریڈ لائٹ کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ ملے گا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر بھی ہمیں ڈر نہ لگے. اور اگر راستے میں ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آ جائے نا، تو ہم گاڑی صحیح چلاتے چلاتے بھی ہمارا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں چلا رہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو آئی ایم واچنگ یو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے لیے ایک ایک جو تم عمل کر رہے ہو، یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے وہ ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہارے دل کی حالت ہے وہ بھی بیان کر دے گا. تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے نا. ہم کیسے صحابہ کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ روتے تھے، کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے کس لیول پہ تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو وقت گزارا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم واقعی ہمارے دل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے. بابا نہیں کر سکتا. انسان اپنی مرضی سے آف کورس کر سکتا ہے لیکن اس کا جواب دہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور اسی کے مطابق جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے. آمین ثم آمین. اور اب ہم شروع کرتے ہیں 25واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حکم ہے. سب سے پہلا آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یردو، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم عرض کرتے ہیں تجھ سے کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ. اور اب دیکھیے کہ سب سے پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا پہلے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی پتا بھی اپنے درخت سے نہیں گرتا، اور وہ گر کر کیا مٹی میں مل جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھا جاتا ہے یا ہوائیں لے کے اڑ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ. نہیں تکتا انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے، اگر پہنچ جاتی ہے اس کو تکلیف تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے. اور اگر مزہ چکھاتے ہیں ہم اس کو اپنی رحمت کا، تکلیف کے بعد جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تھی، اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. انسان اتنا نہ شکر ہے. اب خود اپنی ذات میں دیکھیے کہ جیسے ہماری مشکلیں آتی ہیں تو ہم کیسے سجدے پہ سجدہ، کیسے ہماری آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں پھر ویسی نارمل حالت میں چلی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی خوشحالی ہوگی. پر ضرور جتائیں گے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا، جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور ضرور مزہ چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کا. اور جب ہم نعمت سے نوازتے ہیں انسان کو تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو کرنے لگتا ہے دعائیں لمبی چوڑی، اور کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے پھر تم اس کا انکار کرو، تو کون ہے اس سے بڑھ کر گمراہ، اس سے جو مخالفت کرے اور وہ دور کی مخالفت میں نکل جائے. ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان پر یہ کہ قرآن حق ہے. کیا نہیں ہے یہ کافی تمہارے رب کے بارے میں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ خبردار رہو، یقیناً یہ شک میں ہے ملاقات کے بارے میں اپنے رب سے،
خبردار رہو کہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور الحمدللہ اب ہم کہتے ہیں سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، عین سین قاف حروف مقطعات ہے اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے وہ تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور معافی مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اس دنیا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ خبردار رہو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، اللہ نگران ہے ان پر اور نہیں ہو تم ان پر کوئی دروغا۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ تم خبردار کرو مرکزی شہر مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور خوف دلواؤ جمع ہونے کے دن کا، نہیں ہے جس میں کوئی شک، اور جس میں اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا ان کو جماعت ایک ہی، لیکن وہ داخل کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ کے نہیں ہے ان کے لیے کوئی ساتھی اور کوئی مددگار۔ دیکھیں یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر اور ہمیں چن لے ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو نے راہ ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسروں کو کارساز؟ سو اللہ ہی تو ہے کارساز، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اور وہ اختلافات کرتے ہو تم جس میں کسی طرح کا، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ وہی میرا رب ہے اور اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے اور جانوروں کے بھی جوڑے۔ وہ تم کو پھیلاتا ہے اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے ایسی کوئی اور چیز، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ فراخ کر دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس کا نوح کو اور جس کی ہم نے وہی بھیجی اے نبی تمہاری طرف، اور وہ حکم دیتا تھا جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالنا اس میں۔ بہت ناگوار ہے مشرکوں کو وہ تم بلاتے ہو ان کو جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے وہ مگر اس کے بعد جو آ چکا ان کے پاس علم ضد میں آپس کی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد، وہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بڑے تردد والے شک میں۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی دین کی طرف دعوت دو اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور کہہ دو کہ ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی اللہ نے مجھ پر کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں کچھ بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں نا، کہ لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر لے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ قبول کر لیا ہو اسے، ان کا جھگڑا باطل ہے اس کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو؟ جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر، اور وہ جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں اسے اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ خبردار رہو
بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو طلبگار ہو دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اسی میں سے کچھ، اور نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں پہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی عطا کر، آمین ثم آمین۔ کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین کہ وہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا تو آج ان پر قیامت کا دن آ جاتا، اور یقیناً جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم دیکھو گے ظالموں کے کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ بس اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، بے شک وہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف فرماتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، اور مزید عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر فراخی کر دیتا اللہ رزق میں اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ تو جو کچھ وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے لائق حمد ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ جو پھیلا رکھی ہے اس نے اس میں جاندار مخلوق، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب چاہے پوری طرح سے قادر ہے۔ اور جو واقعہ ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت، سو وہ کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ انڈرلائن کیجیے اس آیت کو اور غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، نکرہ ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والی اور سوچنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ جیسے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو کہ رہ جائیں کھڑے اس کی سطح پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے بسبب انہوں نے جو اپنے اعمال سے کمایا، اور معاف کر دے وہ بہتوں کو، اور جان لے وہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی شے نہ پائیدار فائدہ ہے اس کا دنیا کی زندگی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا فرمان اپنے رب کا اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر زیادتی تو وہ بدلہ لیتے۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہے؟ اور بدلہ برائی کا تو برائی ہے اسی طرح کی، سو جو درگزر کرے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ نہیں پسند فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ یہاں پہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی تنگ کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ برابر کا اس کے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ظلم نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے بات بتاتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دینے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 41، اور وہ جس نے انتقام لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد تو یہ لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی بھی الزام، کہ انتقام لے سکتا ہے انسان لیکن اتنا ہی جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، صرف الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں ناحق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے، معاف کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن انسان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کیسے وہ ہم معاف کروائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ان کا تو جواب دینا ہوگا نا۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہیں گے کہ کیا ہے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ؟ کیوں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دے تو ہم کبھی ایسا کام نہ کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ پیش کیے جائیں گے دوزخ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، ذلت سے دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہوں سے، اور کہیں گے وہ جو ایمان لائے کہ یقیناً گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ قیامت کے دن آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس میں آپ ذرا جو بھی آپ دورہ قرآن سن رہے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ ایک ماں ہیں تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کیا، ان کو ان کی برائیوں سے نہیں صحیح طرح سے روکتے، اکثر ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اگلی نسل، خاص طور پہ آپ دیکھیے ذرا ان کے کپڑے پہننے کی جو سچویشن ہے کہ وہ کس حال میں گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور اگر ماں کو یہ احساس ہی نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو یہ بتا ہی نہیں رہی ہے، آپ کے بچوں کو کوئی نہیں یہ بتائے گا کہ وہ غلط طرح سے تیار ہو کے باہر آئے ہیں یا انہوں نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے، صرف آپ ہی اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو پلیز شرمائیے مت اپنے بچوں کو کہنے کے لیے، ان کو آگ کی طرف لے جانے والی کئی دفعہ مائیں ہی ہوتی ہیں۔ شروع سے ان کو یہ کہہ کہ یو آر لوکنگ سو کیوٹ، یو آر لوکنگ سو نائس، اور اتنی پیاری لگ رہی ہو، اور ایسے ایسے کپڑے پہنا کے بچیوں کو باہر نکالتی ہیں، پھر ان کو آخر میں عادت ہو جاتی ہے اور پھر ان کے آنسو نہیں رکتے جب وہ ان کے قابو میں نہیں آتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آگ میں لے جانے والے گھر والے ہی ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار رہو، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ یہ ظلم ہے اپنی اولاد پہ، یہ ظلم ہے اپنے جاننے والوں پہ کہ اگر آپ ان کو خیر کی خبر نہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہ دو، ہمت کرو اور کم از کم حکمت کے ساتھ ان کو بتاؤ تو صحیح اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہوں گے ان کے کوئی دوست کہ ان کی مدد دے سکے اللہ کے سوا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ سو نہیں اس کے لیے کوئی بھی راستہ۔ حکم قبول کر لو اپنے رب کا قبل اس کے کہ آپ پہنچے وہ دن نہیں ٹلے گا اللہ کی طرف سے، نہ ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو نہیں ہم نے بھیجا تم کو ان پر نگہبان بنا کر، نہیں تمہارے ذمہ مگر پہنچا دینا، اور یقیناً ہم جب مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو پہنچتی ہے برائی بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ غور کیجیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی بسبب اس کے کہ جو عمل انہوں نے کیے، جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے۔ یہ بھی آیا ذرا غور سے سنیے گا
کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہوتی ہے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیا کو پڑھ کے تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر سیکنڈ بات میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ دعاؤں کا اختیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، دعا کرتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو تقدیر دعا بدل سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں، اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے، اور یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ جانتا ہے اور قدرت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور جو اس پہ صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑے اجر ہیں۔ دیکھیے یہ کہنا مجھے پتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ ہم آرام سے ایسے کہہ دیتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کا درجہ بھی تو پھر دیکھیے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو وہ حدیث قدسی یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اور نہیں ہے ممکن کسی بشر کے لیے کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے یا پیچھے سے پردے کے، یا بھیج دے کوئی پیغمبر فرشتہ تو وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلند و برتر اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح وحی کیا ہم نے تمہاری طرف قرآن اپنے حکم سے، نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن بنایا ہے ہم نے اس کو نور کے، ہدایت کرتے ہیں ہم اس سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک تم رہنمائی کرتے ہو سیدھی راہ کی طرف۔ اور آیت نمبر 53 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ راستہ اللہ کا جو مالک ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، خبردار رہو اللہ کی طرف رجوع ہوں گے سب کے سب معاملات۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہم بھی تو اسی کے درمیان میں ہے نا، تو جس کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے نا، کہ ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہمارا مالک اتنی محبت کرنے والا کہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے تو بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر سکیں۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند مرتبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم پھر دیں گے تم سے یہ نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ہو لوگ حد سے گزرنے والے؟ اور کتنے ہی بھیجے تھے ہم نے پیغمبر پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ کرتے تھے اس کا مذاق۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہلاک کر دیا ہم نے جو زیادہ تھے ان میں طاقت میں، اور گزر چکی مثالیں پہلوں کی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس نے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ راست پر چلو، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیزوں کے، اور بنائی تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر یاد کرو نعمت کو اپنے رب کی، جب بیٹھ جاؤ ان پر تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے ان کو، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور مقرر کر لی ہے انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد، بے شک انسان نہ شکرہ ہے صریح طور پر، کیا بنا لی ہے اس نے ان میں سے جو اس نے پیدا کی بیٹیاں، اور تم کو نوازتے ہیں بیٹوں سے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس لڑکی کی اس نے بیان
बयान किया है रहमान के लिए मिसाल, तो वो पड़ जाता है, इसका चेहरा स्याह और गम से घटने लगता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो बेटियां मुकर्रर कर देते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां, फरिश्तों को कहते थे। तो जब खुद इनको खबर मिलती है बेटी की, तो उनका चेहरा स्याह हो जाता है गम से। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उनकी नज़र में कि जो घटिया चीज़ है वो अल्लाह के लिए ख़ास कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या वो हस्ती, मतलब औरत के बारे में है, जो परवरिश पाए ज़ेवरों में और वो बहस-ओ हुज्जत में गैर फासिह हो। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती है कि वो हस्ती जो परवरिश पाए ज़ेवरों में। तो इससे पता चलता है कि औरत जो है उसका जो शौक है ज़ेवर पहनने का, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं। और ठहरा लिया है उन्होंने फरिश्तों को और वो जो कि रहमान के बंदे हैं, औरतें, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक़्त? अनकरीब लिख ली जाएगी उनकी शहादत और उन पर बाज़ पुरस होगी। और वो कहते हैं कि अगर चाहता रहमान तो ना करते हम उनकी इबादत, नहीं है उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये मगर सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। या हमने दी थी उनको किताब इससे पहले कि ये कि उससे इस्तदलाल करते हो, बल्कि वो कहते हैं कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादों को एक तरीके पर, और यकीनन हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादा को एक तरीके पर, और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। कहा पैगंबर ने कि अगरचे मैं लाया हूं तुम्हारे पास ऐसा तरीका जो ज्यादा सही है इससे कि पाया तुमने जिस पर अपने बाप दादा को, तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इसका जो तुम दिए जाते हो हम उसका इनकार करते हैं, तो हमने इंतकाम लिया उससे, सो देख लो कि कैसा अंजाम है झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुला होता, अगर हमें कोई अल्लाह का पैगाम बताता है ना, तो हम कहते हैं वो फनेटिक हो गया है, इसको देखो जरा, ये सारा वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमारी क्या अम्मी को नहीं पता था कि ये रस्में हमने करनी है कि नहीं? हमारे दादा को नहीं पता था, हमारे घरों में तो हमेशा से ऐसे होता रहा। बिल्कुल वही सोच अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बयान की है कि इल्म नहीं था ना, तो उनको किताब का नहीं पता था कि अल्लाह ने उसमें क्या अहकामात दिए हैं। और इल्म वाला जब उनको कोई बात कहता है तो वो इनकार ही कर देते हैं कि हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो आज हम अपने आप को करेक्ट करें। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कि बेशक मैं बेजार हूँ इनसे जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर वो जिसने पैदा किया तो बेशक वही मुझको जल्द हदायत देगा। और इस इब्राहिम ने छोड़ी यही बात बाकी रहने वाली अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहें, बल्कि मैं मालो मता देता रहा उनको और उनके बाप दादों को, यहाँ तक कि आ पहुंचा उनके पास हक और रसूल साफ साफ बयान करने वाला। और जब आया उनके पास हक तो कहने लगे कि ये तो जादू है और यकीनन हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर इन दोनों बस्तियों में से जो अजीम है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं, तो देखो ताइफ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ा एरिया है, तो वहां पे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान नाजिल करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या वो बांटते हैं रहमत को तेरे रब की? हमने बांट रखा है इनको दरमियान उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में, और हमने बुलंद किए उनमें से बास के बास पर दर्जात, ताकि बनाए उनमें से बास को बास का खिदमतगार। और रहमत तेरे रब की कहीं बेहतर है इससे जो कुछ ये जमा करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया में डिफरेंट दर्जात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही बनाए हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि इंसान जो है जिसको अल्लाह ने नवाजा है तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो उसका हक दे रहा है जो उससे नीचे वाले हैं। और नीचे वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाना चाहते हैं कि क्या वो सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये अल्लाह की बांट है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को जिस भी दर्जे पर रखा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह, जैसे हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म जो भी उसने पहने होते हैं कपड़े वो उतारता है, तो सब बराबर हो जाते हैं ना। इसी तरह से इस दुनिया का जो लिबास है जब हम उतारेंगे तो क़यामत के दिन हम सब एक लेवल पे हो जाएंगे, और वहां पे जो अमल किया होगा, जो हमारा किरदार हमने इस दुनिया में निभाया होगा ना, अच्छा या बुरा, उसका फिर अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में, और अगर ना होता ये ख्याल कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही जमात, तो हम
बना देते उनके लिए जो कुफर करते हैं रहमान के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिस पे वो तकिया लगाए बैठे हैं, और सोने की हो जाते वो भी, और नहीं है सब कुछ मगर ये थोड़ा सामान दुनिया की जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के नजदीक मुत्तकियों के लिए है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी तो इतनी हकीर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मच्छर के पर के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना, उतनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक उसकी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये जो काफिर है ना, इनकी घरों की छतें अल्लाह सुब्हानहू तआला सोने की बना देते, इनकी सीढ़ियां चांदी की बना देते, वो मसनदों पे तकिए लगाए बैठे होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी इतनी हकीर है, लेकिन इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजते कि कहीं मुत्तकी लोग देखकर ये ना सोचे कि ये सही रास्ते पे हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। लेकिन आखिरत का घर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मुत्तकियों का होगा जो हमेशा रहने वाला है। और आयत नंबर 36 को भी गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कोई तगाफल करे जिक्र से रहमान के, तो हम मुकर्रर कर देते हैं उस पर एक शैतान, तो वो हो जाता है उसका साथी। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से गाफिल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए एक शैतान उसका दोस्त बना के उसके साथ छोड़ देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ये शैतान रोके रखते हैं उनको रास्ते से, और वो समझते हैं कि वो हदायत पर हैं। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब आएगा हमारे पास तो कहेगा इससे शैतान के काश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला दो मशरकों का, तो तू बड़ा ही बुरा साथी था। और आयत नंबर 39 और हरगिज नहीं फायदा दे सकती तुम्हें ये बात आज के दिन जबकि जुल्म करते रहे हो तुम, तो ये कि तुम सब अजाब में शरीक होगे। तो क्या तुम सुना सकते हो बहरे को या रास्ता दिखा सकते हो अंधे को, और उसे जो गुमराही में है खुली हुई। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी ख्वाह ले जाए हम तुमको इस दुनिया से, तो बहरहाल इनसे हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या दिखा दे तुम्हें वो जिसका हमने इनसे वादा किया है, बिलाशुबा हम इस पर कुदरत रखते हैं। बस मजबूती से थामे रहो उसे जो वही की गई है तुम्हारी तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है, और बेशक ये कुरान नसीहत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, और तुमसे अनकरीब पूछगिछ होगी। और पूछ देखो इनसे जिन्हें भेजा हमने तुमसे पहले रसूलों में से, कि क्या हमने ठहराए थे सिवाय रहमान के और माबूद कि उनकी इबादत की जाए। और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, और उसने कहा कि बेशक मैं हूँ भेजा हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से। फिर जब आया वो उनके पास हमारी निशानियों के साथ, तो वो इसकी निशानियों का मजाक उड़ाने लगे, और नहीं दिखाते हम उनको कोई निशानी मगर वो होती है बड़ी पहली से, और पकड़ लिया हमने उनको अजाब में ताकि वो बाज आ जाए। और वो कहने लगे कि ए जादूगर दुआ कर हमारे लिए अपने रब से मुताबिक इसके जो उसने अहद किया तुझसे, बेशक हम हदायत पर आ जाएंगे। सो जब हम दूर कर देते हैं उनसे अजाब, तो वो अहद शिकनी करने लगते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि देखिए मुशरिकीन मक्का पर जब कहत आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आके कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें तो हम ईमान ले आएंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहत उनसे दूर हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो फिर अपनी पहली हालत में चले गए, और मुनादी करवाई फिरौन ने अपनी कौम में, कहने लगा कि ए मेरी कौम क्या नहीं मेरे लिए हुकूमत मिस्र की, और ये नहरें जो बह रही हैं मेरे महल के नीचे, क्या नहीं तुम देखते हो, क्या मैं बेहतर हूँ इससे वो जो बेइज्जत है और ना ही कर सकता है साफ गुफ्तगू। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हकलाते थे, इसीलिए वो दुआ भी थी रब्बी इश्रह ली सदरी जो हम पढ़ते हैं ना, वो हजरत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो तुम ये दुआ पढ़ना। और हजरत मूसा ने अपने भाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाया था कि वो साफ बात करता है तो उसको मेरा मददगार बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा था। और आयत नंबर 53 के मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि क्यों नहीं उतारे गए उस पर कंगन सोने के, या आते उसके साथ फरिश्ते जमा होकर। और बस बेअकल कर दिया उसने अपनी कौम को, तो उन्होंने उसकी अताअत की। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे ना, उसके बारे में कहते थे कि उनको तो बेअकल ही कर दिया उसने, बेशक वो थे बड़े नाफरमान लोग। और आयत नंबर 55 फिर जब उन्होंने हमें खफा किया तो हमने इंतकाम लिया उनसे और गर्क कर दिया हमने उन सब के सब को, तो बना दिया हमने उनको गए गुजरे और
اور ایک عبرت بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور جب بیان کی گئی مریم کے بیٹے کی مثال تو تیری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ نہیں بیان کی ہے انہوں نے یہ مثال تم سے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہے ہی لوگ جھگڑالو، نہیں تھا وہ مگر ایک بندہ فضل کیا ہم نے جس پر، اور بنا دیا ہم نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے، اور یقیناً وہ عیسیٰ نشانی ہے قیامت کی، تو نہ ہرگز شک کرو اس میں اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور نہ روک دے کہیں تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تو کہا کہ یقیناً میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس حکمت، تاکہ کھول کھول کر بیان کر دوں تمہارے لیے بعض باتیں وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور آیت نمبر 64، بے شک اللہ وہی ہے میرا رب اور تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو، یہی طریقہ سیدھا ہے۔ پھر اختلاف کیا آپس میں گروہوں نے ان میں سے، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور عذاب ہے دردناک دن کے لیے۔ اور نہیں منتظر ہیں یہ مگر قیامت کے کہ آ موجود ہو ان پر ناگہان، اور وہ خبر تک نہ رکھتے ہوں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یہاں پہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ سوائے متقی دوستوں کے، کہ آپ کے دوست کیا ایسے ہیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں بلانے والے ہیں؟ اگر آپ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں، خدا نخواستہ سے بات کرتے ہوئے کسی کے بارے میں چغلی لگ جاتی ہے، یا کسی کے نہ ہوتے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو روکتے ہیں ان باتوں سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ اور اے میرے بندو، نہیں کچھ خوف تم پر آج کے دن، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، کون لوگ جو متقی ہوں گے؟ یہ ہیں وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور رہے فرما بردار، داخل ہو جو بہشت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کیا جائے گا آج کے دن، لے پھریں گے ان کے پاس تشتریاں سونے کی اور آب خورے، اور وہاں ہوں گی وہ چیزیں جو بھاتی ہیں جی کو اور لذت دیتی ہیں آنکھوں کو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اس کے صلے میں جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں میوے ہیں کثرت سے جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والی، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ وہی تھے جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 77، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، دوزخ کے نگران، یہ دروغہ ہوگا دوزخ کا، اس کو وہ پکارے ہوں گے کہ موت ہی ڈال دے ہم پر تمہارا رب۔ وہ کہے گا کہ بے شک تم ہمیشہ اس حالت میں رہنے والے ہو، یقیناً لے کر آئے تھے ہم تمہارے پاس حق، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نہ خوش رہتے تھے۔ کیا انہوں نے ٹھہرا رکھی کوئی بات، تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں؟ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو؟ غور کیجیے اس بات پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں ہم سنتے ان کی سرگوشیوں کو اور پوشیدہ باتوں کو، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر ہوتی رحمان کے لیے اولاد تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اور آیت نمبر 82، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے رب آسمان و زمین کا، رب ہے عرش کا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، تو چھوڑ دو انہیں ان کی بےہودہ باتیں کرنے میں اور کھیل تماشا کرنے پہ، یہاں تک کہ دیکھ لیں اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ ہے حکمت والا اور علم والا۔ ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے، آخرت میں ہم جواب دیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہی تمہارا معبود ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی جو عمل کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching you۔ اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں کچھ اختیار رکھتے وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی شفاعت
بات کا مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا ان کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں یہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ قسم ہے اس رسول کے قول کی کہ اے میرے رب یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 89 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر درگزر کرو ان سے اور کہہ دو سلام، تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے۔ یہاں پہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا تھا، اور اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ ہم آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر گزر گئی ہو، یا پھر آنے والے دنوں میں، ابھی 27ویں رات ہے، ابھی 29ویں رات بھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اگر تو وہ گزر گئی ہے اور ہم نے اس رات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، دعائیں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کی عبادت بھی قبول کرے۔ اور اگر آنے والی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس رات کی حکمتیں، اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمتوں سے نوازنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کرنا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا کو آسان کر دے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم ہماری طرف سے ہے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، بطور رحمت تیری رب کی طرف سے، بے شک وہی تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ اگر تم ہو یقین کرنے والے، نہیں معبود سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے گزر چکے، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ تو انتظار کرو اس دن کا جب نبودار ہوگا آسمان صاف دھوئیں کے ساتھ، چھا جائے گا لوگوں پر، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لائے۔ یہ کون لوگ کہیں گے اس دن جب وہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، تو کہاں مفید ہوگی اس وقت ان کے لیے نصیحت، جبکہ آ چکا ان کے پاس رسول واضح احکامات کے ساتھ۔ پھر منہ پھیر لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بس ہم ٹال دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کو، یقیناً تم پھر وہی کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی سخت گرفت، تو بے شک ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے، اور یقیناً ہم نے آزمائش کی ان سے پہلے قوم فرعون کی، اور آیا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول، اس نے کہا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے سامنے، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ، اور یقیناً میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر نہیں ایمان لاتے تو مجھ پر، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پکارا اس نے اپنے رب کو کہ اے رب یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو رات میں، اور یہ کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اس حالت میں کہ ٹھہرا ہوا، بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمے، کھیتیاں اور نفیس مکان اور نعمتیں کرتے تھے جن میں عیش و عشرت، اور اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان کی چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پھر نہ رونا آیا ان پر آسمان اور زمین کو، اور نہ ہی ہوئے وہ مہلت دینے والے۔ اور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو نہایت ذلت کا تھا، یعنی فرعون سے، بے شک وہ تھا سرکش حد سے بڑھ جانے والا، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر اہل عالم میں، اور دی تھی ہم نے ان کو ایسی نشانیاں جن میں سے تھی کھلی آزمائش ان کے لیے، اور یقیناً یہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ ہے مگر ہمیں مرنا بس ایک بار، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے۔ اور آیت نمبر 36 کے پاس زندہ کر لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے،
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं भला ये अच्छे हैं ये कौम तुब्बा के और वो लोग जो इनसे पहले हो गुजरे हमने इनको हलाक कर दिया बेशक थे वो गुनाहगार लोग और नहीं बनाया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल करने के लिए नहीं पैदा किया हमने उनको मगर हक के साथ लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सब का जब वो जी उठेंगे इसमें जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी और ना ही उनकी मदद की जाएगी मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह बेशक वही गालिब है बड़ा मेहरबान है बिलाशुबा दरख्त जुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का जैसे पिघला हुआ तांबा खौलेगा वो पेटों में जिस तरह खौलता है गर्म पानी रब्बना ला तजअलना मिनहुम हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी अब मजा चख यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला यकीनन ये है वही करते थे जिस पे तुम शक अल्लाह अकबर अब देखिए कितनी बैनायात हैं ये अल्लाह सुब्हान तआला किन के बारे में कह रहे हैं जो नाफरमानी करते थे अल्लाह सुब्हान तआला की मखलूक थे ना वो भी अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया और उनके साथ ये क्यों हो रहा है उनके अमाल की वजह से जो अमल उन्होंने दुनिया में किए अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फख्र के साथ अल्लाह सुब्हान तआला से कह सकें कि या रब्बल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे आमीन सुम आमीन और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेजगार होंगे अमन के मुकाम में बागों में और चश्मों में पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज रेशम के बैठे हुए आमने सामने इसी तरह और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से तलब करेंगे वहां हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ नहीं चखेंगे वो मजा वहां मौत का सिवाय पहली मौत के और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के ये फजल है तेरे रब का यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में शायद कि ये नसीहत पकड़े और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं अल्लाह अकबर और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जाथिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है हामीम हरूफ मकतात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हान तआला ही जानते हैं तंजीलुल किताबी मिनल्लाह कि नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से अल अजीज अल हकीम कि जो गालिब है और हिकमत वाला है बेशक आसमानों में और जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से फिर जिंदा किया उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं और आयत नंबर 6 ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है और आयत नंबर 9 कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ तो उड़ाता है उनका मजाक यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला उनके पीछे है दोजख और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज और उनके लिए है अजाब अजीम यही हदायत है और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की उनके लिए है अजाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को ताकि चले कश्तियां इनमें इसके हुक्म से और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में सब का सब अपने हुक्म से बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं कह दो इनसे जो ईमान लाए के दरगुजर करें इन लोगों के बारे में नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका जरर भी उसी की जात को होगा
پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں پاکیزہ چیزیں اور ان کو فضیلت دی سارے جہاں پر، اور ہم نے عطا کی ان کو واضح نشانیاں دین کے بارے میں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ آ پہنچا تھا ان کے پاس علم آپس کی ضد میں۔ بے شک تمہارا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا کیا کرتے تھے جن میں وہ اختلاف، پھر قائم کر دیا ہم نے تم کو ایک کھلے راستے پر دین کے معاملے میں، تو تم اسی پر چلو اور نہ کرو اتباع خواہشات کی ان لوگوں کی جو نہیں علم رکھتے۔ یقیناً یہ ہرگز نہیں کام آئیں گے تمہارے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور بے شک ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں برائی کا کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، کہ کیا یکساں ہوگی ان کی زندگی اور ان کی موت؟ برا ہے جو وہ حکم لاتے ہیں۔ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ پائے ہر نفس اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ، سو کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ کیا نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے اس کے بعد؟ اب دیکھیے کہ سایہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں ذرا، ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہم نے خدا ان کو بنا لیا ہے، لیکن ہمارے عمل یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس دورہ قرآن کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں، اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو آلریڈی اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیاں کرے، اور جو ابھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تھام لے، آمین ثم آمین۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مگر ہماری زندگی تو دنیا کی زندگی، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہلاک کر دیتا ہمیں مگر زمانہ ہی، اور نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم، نہیں یہ مگر بس قیاس سرائیاں کرتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات نہیں ہوتی ان کو حجت، مگر یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے، اور کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے روز، نہیں ہے کچھ شک جس کے آنے میں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی، اور جس روز برپا ہوگی قیامت کی گھڑی اس روز خسارے میں پڑ جائیں گے اہل باطل، اور دیکھو گے تم کہ ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھو گے تم ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر فرقے کو پکارا جائے گا اس کی کتاب اعمال کی طرف، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا اس کو جو کچھ تم کرتے تھے، یہ ہماری کتاب بیان کر دی کہ تمہارے بارے میں حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے ایک ایک لفظ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ جو ایمان لائے بس داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، یہی ہے وہ جو کھلی کامیابی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا نہیں تھی میری آیات کے پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، بس تم نے تکبر کیا اور تھے تم لوگ نافرمان۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے نہیں ہے کچھ شک اس کے آنے میں، تو تم کہتے تھے کہ نہیں ہم جانتے کہ قیامت کیا ہے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مگر خیالی، اور نہیں ہے ہم اس پر یقین رکھنے والے۔ اب دیکھیں آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے نا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ اجر ملنا ہے، یہاں پہ جو ہمیں اچھی چیز مل رہی ہے نا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، جو بری مل رہی ہے نا تو یہیں پہ سارے حساب ہونے، آخر میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظاہر ہو جائیں گی
उन पर बुराइयां उनके अमाल की, और आग घेरेगा उनको वो जिसका मजाक उड़ाया करते थे। और कहा जाएगा कि आज हम भुला देंगे तुम्हें जिस तरह तुमने भुला दिया पेशी को अपने इस दिन की, और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और नहीं है तुम्हारा कोई मददगार। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये इसलिए कि तुमने बना रखा था अल्लाह की आयतों का मजाक और धोखे में डाल रखा था तुमको दुनिया की जिंदगी ने। तो आज ना निकाले जाएंगे वो इसमें से, और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए है हर तरह की तारीफ, और जो रब है आसमान का और रब है जमीन का और रब है तमाम जहानों का। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और इसी के लिए है किब्रियाई आसमान में और जमीन में, और वो गालिब है और हिकमत वाला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25 पारा खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर हुक्म को समझने और उस पे अमल करने वाला बना दे। देखिए हम बार बार जो इस दफा हमने चीज पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, और उस दिन कैसा हिसाब होगा वो भी हमने देख लिया। कि देखिए सारी कुरान में जो खुशखबरियां है ना, वो मुत्तकियों के लिए है। वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है वो ही सारा कुछ है। तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फ़हम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैयना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगियाँ ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि जिंदगियां जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलुल इस्लाम काफ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना, वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है। कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हमें डर लगता है। हमें शैतान ये बहका देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि ये आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझें जैसे समझने का हक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ऐ लोगो तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब